اور نماز میں جو چیزیں ہم پڑھتے ہیں ان چیزوں کا معنی اور مفہوم ہمیں معلوم ہونا چاہیے تاکہ شعور اور احساس کے ساتھ اللہ کی بندگی کریں۔ اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایک آدمی 20 سال سے 30 سال سے 40 سال سے عبادت کر رہا ہے، اس کو سورہ فاتحہ کا معنی تک نہیں معلوم ہے، یا سورہ اخلاص کا معنی معلوم نہ ہو، سورۃ الفلق کا معنی معلوم نہ ہو، سورۃ الناس کا معنی معلوم نہ ہو، اور وہ 40 سال سے 50 سال سے عبادت کر رہا ہے، تو یہ افسوس کی بات ہے۔ اور ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ بڑی تعداد میں حفاظ کرام موجود ہیں، لیکن ان حفاظ میں سے اکثریت وہ ہے جن کو قرآن کے معنی اور مفاہیم معلوم نہیں۔ قرآن ماشاءاللہ بہت کنٹھس ہے، بہت پکا حفظ ہے، لیکن قرآن کا معنی اور مفہوم معلوم نہیں۔ یہ بڑا المیہ ہے۔ حالانکہ قرآن نازل کس لیے ہوا؟ صرف یاد کرنے کے لیے؟ قرآن اس لیے نہیں نازل ہوا کہ صرف یاد کیا جائے۔ قرآن حفظ کرنا الحمدللہ ایک فضیلت کی چیز ہے، لیکن اصل کس لیے نازل ہوا؟ یہ دستور حیات ہے، اسے پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اس کی تبلیغ کرنا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کا نزول فرمایا ہے۔ لیکن حفاظ کرام بھی اکثریت جن کی ہے وہ قرآن کے معنی مفاہیم سے نابلد ہے۔ اور ہم میں سے اکثر لوگ جو نماز پڑھنے والے ہیں، نماز میں چند چیزیں جو پڑھی جاتی ہیں ان کے معنی اور مفاہیم بھی نہیں جانتے، ان کا مفہوم یا ان کا ترجمہ بھی نہیں جانتے ہیں، تو افسوس کی بات ہے۔ چلیں پورے قرآن کا ترجمہ نہ معلوم ہو، لیکن نماز کے جو چند اذکار ہیں اور جو بیسک صورت ہے سورۃ الفاتحہ اور اماں پارہ کی جو چند صورتیں، چھوٹی چھوٹی صورتیں، خاص طور سے سورۃ الاخلاص، سورۃ الناس، سورۃ الفلق، اس کا معنی اور مفہوم ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔